الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دو قسم کے علم دیے تھے، ایک شریعت کا علم دیا تھا اور ایک تربیت کا علم دیا تھا۔ تربیت بھی کی تھی، صرف شریعت نہیں بتائی تھی۔ شریعت کا علم بھی دیا، نماز ایسے پڑھو، قرآن ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، یہ شریعت جو آسمانوں سے آئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت بھی کی۔ آج ہمارے اس دور میں شریعت کا علم بہت ہے اور تربیت کا علم بالکل نہیں ہے۔ شریعت کا بہت بڑے مسائل بیان کریں گے، بڑی حدیثیں بیان کریں گے، بڑے اسے شریعت کا علم ہے، لیکن تربیت نہیں۔ اور گاڑی جو چلتی ہے شریعت کے علم سے اور تربیت کے علم سے چلتی ہے، اور تربیت کے علم میں سب سے بنیادی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی وہ حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق برتنا، اپنا ہو یا پرایا ہو اس کو اس طریقے سے قریب کرنا۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا کہ بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں۔ بد اخلاقی سے اچھی بیوی نکل جائے گی، بد اخلاقی سے اچھا پارٹنر نکل جائے گا، چلا جائے گا۔ جیسے سرکہ دودھ کو خراب کر دیتا ہے، 100 من دودھ ہے، ایک قطرہ سرکے کا ڈال دو آپ، ختم۔ ویسے بد اخلاقی پورے دین کو موڑ دیتی ہے، کہ بد اخلاقی یہ جو ہے پورے دین کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے، اور اخلاق کے ساتھ رہو گے، اچھا اخلاق بھی ہوگا، اچھی شریعت بھی ہوگی، تربیت۔ یہ جملے یاد رکھنا۔ آج شریعت کا تو علم ہے ہمارے پاس، مدرسے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کتابیں لکھ رہے ہیں علماء، او ماشاءاللہ دھمال۔ تربیت زیرو، گھر میں تربیت نہیں ہے، باہر کیا کریں گے تربیت؟ حضور نے مدینہ منورہ میں ایک معاشرہ قائم کیا، اور اس معاشرے تک یہ خلفائے راشدین چلے۔ حضرت حذیفہ نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کی، اہل کتاب جسے کہتے ہیں، یہ گوری لڑکیاں جو ہیں، یہ مسئلے ہیں کہ شادی جائز ہے کہ نہیں، وہ بات کی چیز ہے، لیکن انہوں نے شادی کی اور شادی کر کے مدینہ لائے۔ کسی جگہ سفر میں گئے تھے، یہ ہوا، کوئی تعلق ہو گیا، یہ ہو گیا، اور وہ آ گئی مدینہ۔ حضرت عمر کا دور تھا، تو حضرت عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا کہ تربیت سمجھا رہا ہوں، تربیت۔
بھائی یار تم وہاں گئے تھے، وہاں جا کر تم نے وہاں کی لڑکی سے شادی کر لی، تو حذیفہ نے کیا کہ شریعت کا جواب دیا، حضرت جائز ہے کہ حرام ہے؟ اہل کتاب، وہ اہل کتاب اور تھے، اس دور کے اہل کتاب اور ہیں، فرق ہے، وہ اہل کتاب الگ تھے جو شریعت کو جانتے تھے، آج کا تو مسلمان بھی نہیں جانتا، جس رخ پر چلا چلا۔ تو حضرت عمر نے تربیت والا جواب دیا، یہ کہا دیکھو میں حلال حرام کی بات نہیں کرتا، میں حلال حرام کی بات نہیں کرتا، حلال ہے حرام ہے یہ تو زید بن ثابت ہیں اور عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ سارے کے سارے فقہا ہیں، میں ہوں، ابی ابن کعب ہیں۔ ابی ابن کعب کا ایک مقام تھا حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں 2 قاضی تھے مدینہ منورہ کے، ایک حضرت عمر خود تھے اور ایک ابی ابن کعب تھے، کوئی فیصلہ آتا تھا تو یہ دونوں قاضی چیف جسٹس فیصلہ کرتے تھے، اور کوئی اہم مسئلہ آیا تو یہ دونوں مل کر فیصلہ کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دونوں بھی نہیں کر سکتے تھے تو پھر قرآن حدیث میں سب کو لگاتے تھے، پھر ڈھونڈو۔ ایک لڑکی کا مسئلہ آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکا، کوئی نہیں، بہت پریشانی، بھئی اس لڑکی کا کیا کرنا، سارے خاموش، ماؤں کو پوچھتے تھے، حضرت عمر، حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو، بھئی حضور سے تمہیں کچھ سنا ہو تو بتا دو۔ لمبا قصہ ہے اس لڑکی کا۔ تو قریش کی عورتوں کو پتہ چلا، وہاں مکہ میں قریش رہتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ مسئلے میں حضرت عمر پریشان ہے، تو ان قریش کی عورتوں نے کہا ہمیں آپ دعوت دو مدینہ آنے کی اور شاہی مہمان بناؤ، اس لڑکے کا مسئلہ ہم حل کریں گے۔ ارے تم کیا حل کرو گی؟ یہاں یہ سارے بڑے کے بڑے موجود ہیں، بڑے سب، یہ ہم حل کریں گے۔ چنانچہ ان کو بلایا، ان کو بلا کر ماؤں کے ساتھ رکھا، اکرام کیا، اور میرا اندازہ یہ ہے آدھے دن میں اس لڑکے کا مسئلہ حل ہو گیا، انہیں عورتوں نے کیا، سارے صحابہ نے اتفاق کیا، برابر یہ تربیت۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا، قصہ لمبا ہے، وہ لڑکی کا کیا میٹر تھی، کبھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کیا کہا، بھئی میں حلال حرام کی بات نہیں کرتا، حلال ہے کہ حرام ہے یہ تو سب مفتیان کرام، مدینہ بھرا ہوا ہے مفتیوں سے، حضور کے انتقال کے بعد تو علم بڑھا تھا نا، صدیق اکبر بڑھے، صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر نے کام شروع کیا، پھر عثمان نے کام شروع کیا، کہ یہ قصہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو کہا میں حلال حرام کی بات نہیں کرتا، تم جو ہے لڑکی سے شادی کر کے لائے ہو تو مدینہ کی تربیت میں فرق پڑے گا، اس کے بچے پیدا ہوں گے، ابھی بچے پیدا ہوں گے، وہ ماں کی تربیت، وہ جو ایران کی تربیت ہے، وہ جو یہودیوں کی تربیت ہے، وہ مدینہ میں داخل کرے گی۔ وہ قریش کی لڑکیاں بہت ہیں، قریش کی لڑکیوں کو، قریش کی عورتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے۔ قریش اصل میں سب سے بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو سمندر میں ہوتی ہے، اس طرح سے کہ بڑے قبیلے تھے، تو تم نے یہ لڑکے سے شادی کی، اس سے اچھا مدینہ کے کسی لڑکے سے شادی کر لیتے، قریش کی عورتوں سے شادی کر لیتے تھا کہ ہمارا تربیت کا ماحول نہ بدلتا۔ ابھی یہ لڑکی آئی ہے، وہ دیکھے گی کہ ہمارا یہ ماحول ہے، پھر جو ہے وہ اپنی چیز چلائے گی، اس کے بچے پیدا ہوں گے، تو بچے آئیں گے، تو بچے جو ہے وہ ماں اپنی تربیت کرے گی، تم اپنی تربیت کرو گے، خلط ملط ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور نے جو تربیت کا علم ہمیں دیا ہے وہ تربیت کا علم ہم ختم کریں، یہ ان کی سوچ تھی۔ تربیت کے علم کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں بنیادی چیز ہے اس نے اخلاق۔ ایک مولانا طالوت تھے لاہور میں، ان کا نام تھا طالوت، قرآن شریف میں نام ہے طالوت، جالوت، طالوت، جالوت، بڑے عالم تھے۔ یہ ہمیشہ
علامہ اقبال کی فکر میں رہتی تھی. علامہ اقبال کیسے بنے؟ تربیت وہ سمجھا رہا ہوں. قصہ تو مجھے سنا نہ تھا طفیل بن عمرو الدوسی کا، لیکن چلو آئندہ جمعہ میں رہے تو انشاءاللہ وہ پورا کر لوں گا. پہلے میں یہ پورا کر لوں. شریعت کا علم ہے، تربیت کا علم نہیں ہے. تربیت کا علم پیدا کرو، اور یہ بغیر حسن ظن کے، بغیر اچھے صفات کے یہ علم پیدا نہیں ہوتا. یہ علامہ اقبال کے دوست تھے. علامہ اقبال فلسفی آدمی، جرمن سے پڑھ کر آئے تھے اور بہت اونچا فلسفہ ان کے پاس تھا. یہ ان کے ساتھ رہتے تھے، دوستی تھی دونوں کی. تو علامہ اقبال جہاں پر بھی جاتے تھے اپنی مجلسوں میں ادھر ادھر، یہ مولانا طالوت کو ساتھ لے جاتے تھے. لنگوٹیا دوست جسے کہتے ہیں، ساتھ لے جاتے تھے اور یہ منع بھی نہیں کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ کا اتنا، لاہور کے تھے، کیا آپ کا اتنا بڑا مقام، آپ کا اتنا بڑا مدرسہ، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں اقبال کو، تم نہیں سمجھتے. وہاں طالوت کیا کہتے تھے؟ تم نہیں سمجھتے، میں اس پر محنت کر رہا ہوں. یہ اگر بن گیا نا تو پوری قوم بن جائے گی. اس کا دماغ اگر صحیح رخ پہ چلا تو قوم جو ہے وہ صحیح رخ پر چلے گی. ایک ہیرو کو میں نے پکڑا ہے. یہ مولانا طالوت جواب دیتے تھے. اسی درمیان مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور گئے. یہ کوئی علامہ اقبال سے ملنے نہیں گئے تھے. یہ علماء سفر کرتے ہیں، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، اور علماء جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، کسی جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کے پروگرام ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور گئے تو ہو پورا لاہور کے علماء امڑ کر آ گئے. بڑے آدمی تھے، ان کے تلامذہ بہت، شاگرد. اور یہ مولانا طالوت جو ہے یہ بھی ان کے شاگرد تھے، اور خاص شاگردوں میں تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور پورے لاہور کے اندر ماشاءاللہ خوشیاں، حضرت تشریف لائے. اچھا، حضرت جہاں تشریف لے جاتے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ 3 دن کا اجتماع کر کے نہیں آتے تھے، 1 ہفتہ ٹھہرتے تھے. میں اتنا دور آیا ہوں بھی 1 ہفتہ آرام سے ٹھہر کر، کسی کو سوال کرنا ہو، علماء کو ملنا ہو، یہ ہو، تو سارا کام کر کے پھر آتے تھے. علامہ اقبال نے یہ مولانا طالوت سے کہا کچھ یہاں لاہور کی فضا کچھ ادلی بدلی نظر آتی ہے. یہاں لاہور کی فضا کچھ ادلی بدلی ہے. کہا نہیں، وہی موسم ہے، بارش کا موسم ہے تو وہی ہے، ٹھنڈی ہے تو وہی ہے. نہیں کچھ ہے مسئلہ. تو مولانا طالوت نے کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ علامہ اقبال سے، تربیت والا علم، بڑا آدمی ہے علامہ اقبال. اور کسی مولوی کی جب دربار میں لے جانا، مولوی کے پاس لے جانا، یہ تو جرمنی سے، اس زمانے میں جرمنی میں ٹاپ 1 آئے تھے فلسفے میں، اور نام بھی تھا ان کا. لیکن ابھی تصوف کی لائن اختیار نہیں کی تھی. تصوف، قرآن، یہ چیزوں کی لائن ابھی اختیار نہیں کی تھی. تو مولانا طالوت جو ہے گھر پر گئے ان کے، علامہ اقبال کے، چونکہ دوستی تو تھی، یہ فرمایا بھائی اقبال بھائی، تعلقات تھے تو اقبال بھائی کا، بھائی اقبال بھائی، آپ کے ساتھ میں رہا، میری آپ کی دوستی ہے، آپ مجھے جہاں لے گئے میں نے انکار نہیں کیا. جہاں لے گئے، چلو دوست ہے اپنا، چلو. محفلوں میں انگریزی کا کوئی جوڑ ہوا تو وہاں میں آ گیا، جہاں لے گئے میں نے انکار نہیں کیا. اب میری ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے. کہ نہیں کہو طالوت کو. کیا؟ یہ کہا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں لاہور میں، اور سارے علماء وہاں. اچھا، علماء سے کچھ بدظن بھی تھے علامہ اقبال کے. مولوی لوگ کیا جانے فلسفہ، کیا جانے دنیا کیسے چلتی ہے، یہ لوگ مولوی لوگ کیا جانے. ان کا ذہن یہ تھا. تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بات کی.
کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، تو میرے ذہن میں بات ہے کہ بھی میں جانے والا ہوں اور میں ان کا خاص شاگرد ہوں، ان تک پہنچنا تو مشکل ہے، لیکن میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا، بھئی مولوی صاحب ہیں، اب سوچنا پڑے گا مولویوں سے ملنے کے لیے، تو یہ مولوی صاحب ہیں، ہاں سوچ لو۔ علامہ اقبال نے فون کر کے کہا کہ نہیں، یہ جو بدلی بدلی فضا نظر آ رہی ہے یہ علامہ انور شاہ کشمیری کی برکت ہے، مجھے میری ملاقات کراؤ۔ تو مولانا طالوت نے کسی کو وہاں خبر نہیں دی، وہاں تو مجمع ہوتا تھا اور دنیا بھری رہتی تھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء۔ اچھا، حضرت جب جاتے تھے تو ان کے شاگرد بھی پہنچ جاتے تھے، اپنے ہوٹل میں قائم کر لیا، کسی کے گھر میں قائم کر لیا، بھی حضرت کی مجلس ہوں گی، بیٹھیں گے، تو دنیا جمع تھی وہاں۔ تو مولانا طالوت نے کسی سے کہا نہیں کہ میں اقبال کو لے کے آ رہا ہوں، اقبال کو سب پہچانتے تھے، اقبال سب کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو مولانا طالوت جو چونکہ خاص شاگرد تھے، علامہ اقبال جب مجلس میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا اقبال آیا، اقبال، تجھ پہ کیا بن پڑی کہ تجھے خدا یاد آ گیا۔ کہتے ہیں لوگ، تجھ پہ کیا بن پڑی کہ تجھے خدا یاد آ گیا، لائن لکھی ان کی۔ یہ مولانا طالوت جو ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے علماء دیکھ رہے ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے وہ اپنا مراقبے میں ہے، نظر نیچے کی ہوئی ہے، تشریف لائے، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، یہ اقبال کو لایا ہوں۔ کون اقبال؟ یا کہ وہ اقبال جن کے اشعار آتے ہیں اور یہاں حکومت میں نشر بھی ہوتے ہیں، کئی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے۔ اوہو، اچھا اچھا اچھا، وہ اقبال جنہوں نے مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں کچھ لکھا ہے، مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف انہوں نے کچھ لکھا تھا علامہ اقبال نے۔ وہ اقبال کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا ہاں وہی اقبال۔ تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ میری پوری اصلاح تو یہاں ہو گئی، ایک جملے میں۔ پھر حضرت نے جو ہے قریب کیا، معانقہ کیا، بٹھایا، اور جو ہے سارا علماء دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی بیٹھ گئے۔ علامہ اقبال بڑے آدمی، خاندانی آدمی، اور پھر علامہ اقبال سے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات نہیں کی، خیریت خیریت، بھئی کیسی طبیعت ہے آپ کے، بچے سب خیریت سے ہیں۔ اسلامی طریقہ تو یہی ہے نا، کہتے نہیں کہتے مہینے میں کتنا کماتا ہے تو، اور کتنا تیرے کمرے ہیں، کتنے بچوں کی خیر خبر لے لو، اپنی طبیعت پوچھ لو۔ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے تھے کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ میں بیٹھا اور بیٹھتی ہی میری دنیا کی دل کی جو دنیا تھی بدلنے لگی، میرا فلسفہ ایک کونے میں رہ گیا، جو مجھے ایک تھا نا دماغ میں، فلسفی آدمی ہوں اور پورے ہندوستان پاکستان میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے فلسفی، اتنے بڑے مارک ملے ہیں، سارا ایک طرف دھرا رہ گیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے تھے، حدیث سے بیان کرتے تھے، کوئی سوال کرتا تو اس کے سوال کے جواب دیتے، یہ مجلس سے بیٹھے رہے۔ علامہ اقبال نے آہستہ سے مولانا طالوت سے کہا، بھئی میری دل کی دنیا تو بدل گئی، آپ درخواست کرو میرے گھر کی دعوت قبول کریں۔ ابھی قریب ہوئے، یہ تربیت والا علم ہے۔ تو مولانا طالوت نے کہا کہ کہیں جاتے نہیں ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے، پہلے سے وعدہ کر لیتے تھے کہ ہم کسی کے وہاں جائیں گے نہیں، ایک جگہ ٹھہریں گے، وہاں بات کریں گے، وہیں سے اپنا ٹرین پکڑیں گے، ٹرین پکڑ کے آ جائیں گے۔ ہم بھی کہیں سفر کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی جگہ جائیں گے نہیں، جہاں ہمارا کمرہ ہے وہاں ٹھہرا دو ہمیں،
اور وہاں سے بیان کرا لو. بیان کرنے کے بعد کسی مدرسے میں بھی نہیں, کسی جگہ نہیں, جسے سننا ہے جہاں ہے پروگرام ہے وہاں سب آ جانا. اللہ کے بڑھاپے میں گھٹنوں میں اترنا کرنا چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ شرط ہو تو ہم آتے ہیں, ورنہ نہیں آتے. وہ منظور کرتے ہیں. تو علامہ انور شاہ کشمیری کا بھی یہی تھا, کہیں جاتے نہیں تھے. لیکن یہ اقبال تمہارا طالب نے کیا کہا, آپ بات کرو, آپ بات کرو. تربیت والا ہے ایک آدمی, لیکن یہ آدمی پتہ نہیں کتنوں کو صحیح راستے پہ لائے گا. تو علامہ اقبال نے دبے جملے میں کہا کہ حضرت آپ کا اصول تو معلوم ہے کہ آپ کہیں جاتے نہیں, لیکن میری ایک درخواست ہے کہ کل عصر کے بعد اگر میرے گھر پر آ کر چائے پی لیں. تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے کیا کہا, ہاں ہاں ضرور 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 ضرور. بس اتنا جملہ کہا اور اقبال رو پڑے. میرے گھر میں چاند, میرے گھر میں یہ آدمی, رو پڑے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جذبات میں نہ آؤ اقبال, ابھی تو بہت لمبا سفر باقی ہے. جذبات میں نہ آؤ, آئیں گے آپ کے یہاں انشاءاللہ. طے ہو گئی بات. مولانا طالب بھی خوش ہو گئے. سالوں سے محنت کر رہے ہیں طالب, کبھی کسی اللہ والے سے کی ملاقات کرا دوں اس کی میں. اب علامہ اقبال گھر آئے, چونکہ ان کے تو تعلقات بہت تھے نا علامہ اقبال کے حکومتی لائن سے. سب کو فون کر کے کہا کہ کل میرے یہاں تم بھی آ جانا, تم بھی آ جانا, تم بھی آ جانا, تم بھی آ جانا, تم بھی آ جانا. مدینہ منورہ کے امام تھے شیخ عبدالعزیز بن صالح, انتقال ہو گئے. یہ بڑے امام تھے. انہوں نے ہمارے والد صاحب, یعنی بڑے امام کا مطلب فہد کے ملک فہد ان کا داماد تھا. ایک ہی امام مسجد نبوی میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں مسجد نبوی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بادشاہ سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا, خود فیصلہ کرتے تھے. مسجد نبوی میں کسی کو لانا امامت کے لیے, کسی کو نکالنا, جیسے حکومت سے پوچھنا پڑتا ہے نا. مسجد نبوی ہے, یہ ایسے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں میں مالک ہوں مسجد نبوی کا, میں خود اچھا امام لاؤں گا, اچھا مؤذن لاؤں گا. تو یہ برمی اماموں کو بھی رکھتے تھے, جو قرآن اچھا پڑھے گا اس کو مسجد میں لاؤں گا. اس میں یہ نہیں چاہتا کہ سعودی ہو, دبئی والا ہونا, اچھا قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے. انہوں نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی. جمعہ کے دن آپ ہم بھی ساتھ تھے. میں نے کہا حضرت, انہوں نے کہا کہ آپ جمعہ کے بعد ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی لے آنا. یہ جملہ کہا, آپ کے ساتھیوں کو لے آنا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میرے ساتھیوں کو لاؤں گا تو پورا حرم بھر جائے گا. تبلیغ والے تو بہت ہیں نا, تبلیغ والے بہت ہیں. تو آپ ساتھیوں کی تعداد مقرر کر لیں, 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 10 ساتھیوں کا کہو گے تو میرا تو مدینہ منورہ میں سارے میرے ساتھی بھرے ہوئے ہیں. میں دعوت کے کام کرنے والے تو ہر جگہ بھرے ہوئے ہیں. وہ ہنس پڑے شیخ عبدالعزیز بن صالح. میں کہا نہیں فقط خمسہ 5 آدمیوں کو لانا, 5 آدمیوں کو بس, زیادہ نہیں. تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب دعوت کی علامہ اقبال نے, تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی اقبال آپ کے گھر پر کتنے آوے, ہم یہ ساروں کو لے آؤ, سب بیٹھے ہوئے تھے شاگرد. نہیں حضرت آپ کے ساتھ جو خاص آدمی ہو 2-4 وہی آ جانے, لیکن میرا مجمع بہت ہوگا وہاں. حضرت وہاں گئے, اچھے کپڑے پہنے, دہن العود لگایا, خوشبو لگائی. با اقبال تربیت والا علم ہے, یا کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہے ہیں, یا حدیث بیان نہیں کر رہے. واہ اقبال, واہ اقبال, واہ. وہاں جانے کے بعد جو ہے علامہ اقبال کو گلے سے لگایا. علامہ اقبال کو جب گلے سے لگایا تو بہت روئے. اتنا بڑا آدمی علامہ, اور یہ مجھے اپنے گلے سے لگا رہا ہے. علامہ اقبال نے شروع میں ان کی شراب کی عادت تھی علامہ اقبال کی. تو مولانا طالب نے کہا کہ اتنا بڑا آدمی آ رہا ہے تیرے گھر میں, تو تیرے برتن میں شراب پی گئی ہے, سارے برتن پھینک دینا, نئے لانا. علامہ اقبال نے سارے گھر کے برتن نئے خریدے ان کے اکرام میں. چادریں دے دی کسی کو, ان کے اکرام میں نئی چادریں لائے, سارا کا سارا نیا.
24 گھنٹے میں. اور مولانا وہاں گئے, سینے سے لگایا, اپنے قریب بٹھایا. علامہ اقبال کہتے تھے میرا اندر کا فلسفہ جو ہے نا وہ قبر میں داخل ہو رہا ہے اور مجھے نور مل رہا ہے. تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ میرے دل میں آیا کہ اتنا بڑا آدمی میرے پاس آیا ہے, تمہیں کچھ ہدیہ دوں. کہ کوئی آدمی کسی کے گھر پر جائے تو آدمی ہدیہ دیتا ہے, کیا دوں ان کو ہدیہ, کیا دوں. ایک کتاب تھی جو شہنشاہ ایران نے بھیجی تھی علامہ اقبال کو, 1000 سال پرانی کتاب تھی. تو شہنشاہ ایران نے خط بھیجا تھا اور وہ کتاب بھیجی تھی علامہ اقبال کو, بھئی یہ خط ہے, یہ کتاب ہے, آپ اس کا فارسی میں سلیس فارسی میں ترجمہ کر دو. فارسی جانتے تھے علامہ اقبال, آپ ترجمہ کر دو تو ہم آپ کو 5 لاکھ روپے انعام دیں گے. اس وقت کے 5 لاکھ آج کے کروڑوں بنتے ہیں. اور خط بھی تھا. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کتاب دے دیتا ہوں حضرت کو ہدیہ. چاہیے ہو گئی, پھر کہا حضرت یہ ہدیہ لایا ہوں اور یہ خط بھی ہے شاہ ایران کا, آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے. آپ کے لیے تو بہت آسان ہے اس کا ترجمہ کرنا, اور آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, یہ پیسے دیوبند میں دے دیجئے یا کہیں اپنے لیے رکھ لیجئے. تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دیکھی, ورق الٹے پلٹے, اور پلٹ کر وہ کتاب واپس کی. وہ خط جو تھا 5 لاکھ والا وہ بھی واپس کیا. یہ فرمایا یہ کتاب 30 سال پہلے میں نے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی. اس کا پہلے باب میں یہ لکھا ہے, دوسرے باب میں یہ لکھا ہے, تیسرے باب میں یہ لکھا ہے, چوتھے باب میں یہ لکھا ہے, سارا بیان کر دیا. اور یہ کہا میں تیرے بادشاہ کی کتاب میں ترجمہ کیوں کروں, میں میرے بادشاہ کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں, قرآن کا اور حدیث کا. میں اس کے پیچھے نہیں پڑ رہے. 5 لاکھ تجھ کو مبارک, ٹھکرا دیے. اس پر علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اونچا آدمی ہے, تربیت ہوئی. اس کے بعد سے بھی تصوف کے اشعار ان کے لائن بدلی علامہ اقبال کی, اور بڑوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت دی. مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں جو متاثر ہوا ہوں وہ علامہ اقبال کے اشعار سے متاثر ہوا. یہ لائن بدلی ان کی. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا, شریعت کا علم بہت ہے, تربیت کا نہیں ہے. تربیت کے اندر سب سے پہلے اچھے اخلاق, نفاق نہیں, اور دل سے اچھے اخلاق. ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو معاملہ ہونے کے بعد پھر تو علامہ اقبال شاعر مشرق کے نام سے معروف ہوئی. پھر قادیانی کا فتنہ شروع ہوا. جب قادیانی کا فتنہ شروع ہوا تو تھوڑا رجحان اس طرف ان کا ہونے لگا. اقبال کا بڑے آدمی تھے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا, ڈگر تیری بدل رہی ہے, ڈگر بدلنا مت. بس اتنا جملہ لکھا, علامہ اقبال سنبھل گئے. پھر آخر تک وہ جو ہے تصوف, اللہ کی معرفت, اللہ قرآن کی تفسیر کی کچھ باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, یہ ساری باتیں وہ جو ہے وہ کہنے لگی جو ان کے اشعار کے اندر آئی ہے. اس لیے شریعت کا علم بھی ضروری ہے, تربیت کا علم بھی ضروری ہے. بچے آج کیوں بگڑتے ہیں؟ ماں باپ بگڑتے ہیں. باپ نے جو ہے 3 چلہ لگایا, بیٹے نے دیکھا 3 چلہ لگا کر آیا. اب جب 3 چلہ لگا کر آیا فجر کی نماز میں نہیں جاتا, تو بیٹا کہے گا اچھا میرا باپ ایسا بھی کرتا ہے. بیٹے نے دیکھا باپ جو ہے تقریر کرتا ہے اور بعد میں جا کر جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال لیتا ہے. ارے اتنا بڑا آدمی اور یہ بچے دیکھتے ہیں نا. تو علماء نے لکھا ہے کہ بچے جو بگڑتے ہیں ماں باپ کے گناہوں سے بگڑتے ہیں. اس لیے بچوں کے سامنے آدمی گناہ نہ کرے. وہ دیکھے گا ارے فلاں جگہ خانقاہ میں گیا, چلہ بھی لگایا وہاں جا کر, اور شیخ نے خلافت بھی دی تھی, اور یہاں آ کر تو اس کا کچھ بھی ٹھکانہ نہیں ہے گھر کے اندر. اس لیے بچوں کو مت بگاڑو, ان کی تربیت کرو. ہمارے والد صاحب کہتے تھے بچوں کی تربیت ماں باپ جو کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے شریعت والا علم, تربیت والا علم, یہ دونوں ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں علم عطا فرمائے. آمین.